الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے اور آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر علماء اکرام اور مساجد کے ائمہ حضرات، خطبہ حضرات اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں میں سے کسی ایک گوشے کو عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس جمعے کی جو نشست ہے، اس نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کو، اس پہلو کو ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی اصلاح، اپنے خاندان والوں کی اصلاح، اپنے شہر والوں کی اصلاح آپ نے کس طریقے سے فرمائی۔ اصلاح امت اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ کا جو ایک ذمہ داری والا کام تھا وہ یہ کام تھا کہ امت کی اصلاح کرنی ہے۔ اس زمانے میں امت میں
دو طریقے کے گروہ پائے جاتے تھے. ذرا سمجھنے کی بات، دو طریقے کے گروہ تھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دو قسم کے لوگ تھے، اور دونوں قسم کے لوگ کیفیت کے اعتبار سے بالکل مختلف، اور ہر ایک اپنی قسم میں انتہا کو پہنچا. دونوں مختلف اور دونوں اپنی اس قسم میں انتہا کو پہنچا. ایک قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتے تھے، آخرت قبر اس کا کوئی یقین نہیں تھا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے قبرستان میں بھی جانا ہے، ہم سے اللہ پاک سوال و جواب کریں گے، کوئی آخرت کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ ہوگی. اس کو وہ جانتے ہی نہیں، اس کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں تھی. بیوی کی فکر، شوہر اپنے فکر اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے کھڑا، بھائیوں کے ساتھ تعلقات، کھانا پینا، اپنی زندگی اچھی گزر جائے، بس اس کی بڑی فکر. اور دوسری قسم کے لوگ وہ دنیا سے بالکل کٹ آف تھے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اس کو کہتے ہیں رہبانیت اختیار کیے ہوئے لوگ تھے. بس کمرہ بند، وہ وہاں بیٹھے اور وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے، اور اپنی جو ہے وہ معاملات کو لگے ہوئے. نہ گھر کی فکر، نہ خاندان کی فکر، نہ بیوی کے حقوق کی فکر، نہ بچوں کے حقوق کی فکر، معاشرے میں کیسے رہنا ہے ان کو کچھ نہیں پتا. بس وہ اپنی رہبانیت اختیار کرے ہوئے. یعنی دو قسم کے لوگ اور دونوں ایکسٹریم، اور دونوں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے. ایک قسم جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، دوسری قسم جس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں. اب اس پیرائی میں اور اس صورتحال میں آپ علیہ السلام کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے. یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ ون وے ٹریک میں چل رہا ہے. ڈبل وے کی سسٹم تھا ہی نہیں، ڈبل ٹریک تھا ہی نہیں ان کے. ان کی زندگی میں بیلنس نہیں تھا کہ بھئی دین کو بھی دیکھو اور اپنی دنیا کو بھی دیکھو، آخرت کی بھی فکر کرو، لیکن جن کے حقوق دنیا میں تم پر لازم ہیں ان کو بھی دیکھو. دونوں کو ساتھ دے کر چلو، یہ چیز میں نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کی طبیعتوں کو دیکھا تو آپ نے اس چیز پر بڑی محنت فرمائی، اور آپ نے اس پر بڑا کام کیا کہ زندگی کے اندر توازن ہونا چاہیے. انسان کی زندگی کے اندر وہ توازن ہونے کی ضرورت ہے، زندگی کے معاملات کو بیلنس رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قبر کے بارے میں باتیں نہیں بتلائی، آپ نے صرف آخرت کے حشر محشر کے بارے میں باتیں نہیں بتلائی، آپ نے وہاں ہونے والے سوال اور جوابات، وہاں کی جزا اور سزا کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو معاش کیسے کرنا ہے، اپنے معاش کی کیسے فکر کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالنا ہے، کس راستے کو، کن اصول اور ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے تجارت کرنی ہے. تم اگر ملازم ہو تو تم نے ملازمت کس طریقے سے کرنی ہے، تمہارا کیا اس میں رویہ ہونا چاہیے، تمہارے کیا معاملات ہونے چاہیے. آپ علیہ السلام نے یہ بھی ذکر فرمایا، تم اگر کسی کے بیٹے ہو تو بیٹے پر والدین کے کیا حقوق ہیں یہ بھی بیان فرما دیا. کسی کے شوہر ہو تو اس شوہر ہونے کی نسبت سے تم پر کیا ذمہ داری ہے یہ بھی بیان بتلا دیا. تم اگر کسی کے والد ہو تو والد کی حیثیت سے تم پر کیا ذمہ داری ہے آپ نے یہ بھی بتلا دیا. یعنی آپ علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کے جو ہے وہ امت کو درس دیا اور سبق دیا کہ دیکھو تمہاری زندگی کے اندر بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا مزاج ہے، بہت معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں مزاج یہی کیفیت ہے. اگر کوئی دین میں لگ گیا تو ایسا لگ گیا کہ اس کو خاندان کے حقوق کی فکر ہی نہیں، کچھ نہیں پتا کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، کچھ نہیں پتا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں ہے، وہ بالکل ادھر ہو گیا. اور اگر کوئی دنیا میں لگا تو ایسا لگا کہ اذانوں کی اذانیں ہوتی جا رہی ہیں، وہ نمازیں وہ صدائیں نمازوں کی طرف بلائی جا رہی ہیں، وہ ڈرایا جا رہا ہے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ دنیا 2 سے 4، 4 سے 6 اور 6 سے 12 بنانے کے چکر میں بالکل دنیا کا ہو کر رہ گیا. آپ ان کے سامنے بیٹھ کے قبر کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو، یہ بات کرنے کی ہے، یہ کوئی موضوع ہے بھائی، کوئی ایسی بات کرو کوئی جس میں کوئی ڈر و خوف نہ ہو، بھائی کوئی ڈر و خوف نہ ہو، کوئی ہنسی مذاق والی بات کرو. وہ قبر کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. دو قسم کے لوگ.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، مشہور صحابی ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شارح بخاری ہے، بڑی محتاط روایت یہ ذکر کی ہے کہ یہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 250 سال تھی، 250 سال، اور یہ ذکر فرمایا کہ جب یہ اسلام لائے تو ان کی عمر 200 سال سے تجاوز کر گئی۔ کتنی اللہ پاک نے بڑی لمبی عمر دی، اور پھر اس عمر کے آخری حصے میں اللہ پاک نے اسلام سے نوازا۔ بہرحال تو 200 سال کی عمر کا آدمی، تو یہ پہلے عیسائی تھے، عیسائیت میں پہلے یہ مجوسی تھے، مجوسیت میں زندگی گزاری، پھر وقت گزرا، یہ پھر ان کو عیسائیت کا پتہ چلا، پھر یہ عیسائی ہوئے۔ عیسائی ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنے عیسائی پادری نے بتایا کہ کوئی نبی آخر الزماں آنے والے ہیں اور ان کی یہی علامات ہوں گی، تو یہ ان کی تلاش میں نکلے۔ ان کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور یہ ان کے قبضے میں آ گئے، اور یہودیوں کے ساتھ پھر یہ مدینے میں آئے۔ جو یہودی مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ مدینے میں تشریف لائے، اور پھر ان کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ ایمان لے آئے۔ یعنی کئی مذاہب سے یہ گزرے اور کئی مراحل سے گزرتے ہوئے یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ 200 سال کی عمر تھی، آپ ایمان لے آئے۔ جب آپ ایمان لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے مدینے کے اندر مواخات کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا۔ مواخات کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو مہاجر ہو اس کا تعلق انصاری یعنی مدینے میں رہنے والے کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ دیکھو تمہارا اسلامی اور دینی بھائی ہے، تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم نے اس کو اپنے ساتھ معاش میں جوڑنا ہے، اپنے ساتھ خوراک میں جوڑنا ہے، اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ یہاں پر آیا ہے، یہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر آیا ہے، اللہ کے نبی کے نام پر تم نے یہاں پر اس کا ساتھ دینا ہے۔ بہرحال تو ان کا جو تعلق جوڑا وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑا۔ بہرحال ان کے حوالے کر دیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر۔ تو جب یہ ان کے گھر میں داخل ہوئے نا تو بڑے بزرگ تھے، زمانہ دیکھا تھا جنہوں نے، 200 سال کی عمر، کہاں کیا کچھ دیکھا ہو، کتنا تجربہ ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ گھر میں گئے نا تو انہوں نے گھر میں داخل ہونے کے بعد اندازہ لگایا کہ جس گھر میں عورت ہوتی ہے نا تو اس گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے گھر کی زیب و زینت سے، پردے ہیں اور 10 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان پتہ لگتا ہے کہ جی یہاں پر عورت ہے اور اس کی وجہ سے گھر ڈیکوریٹ ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں عورت ہونے کے باوجود کوئی ایسا نظام نظر نہیں آ رہا کہ کوئی زیب و زینت والی صورت ہو۔ بہرحال تھوڑا سا ٹائم گزرا تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ سے پوچھا کہ بھی کیا ہے یہ صورتحال، یہ کیا صورتحال ہے، گھر کے اندر آپ ہو اور پتہ ہی نہیں چل رہا گھر میں عورت بھی ہے، ایسی کیا صورتحال، ایسے کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میرے شوہر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو کس کے لیے سب کچھ کروں؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں گا اس چیز کو۔ بہرحال دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ تو انہوں نے جب کھانا کھانے پہ بیٹھے تو کہا کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے؟ کہا نہیں حضرت میرا روزہ ہے۔ کہا کہ بھائی تو میں تو پھر اکیلا کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ بھی کھانا بیٹھ کے کھائیں۔ تو فرمانے لگے حضرت میں تو روزے سے ہوں، میں شام میں افطار میں جو ہے نا وہ کھا لوں گا۔ میں کہ نہیں حضرت جب تک آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اچھا جی۔ کہا کہ بھائی میرا تو مسلسل معمول ہے، میں روزانہ روزے سے رہتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، سال بھر میرا روزے کی ترتیب ہے۔ فرمایا کہ آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، اور نفلی روزہ جو ہے وہ مہمان کے خاطر انسان کو توڑنا پڑے گا، توڑ سکتے ہیں، بعد میں اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے جی اب یہ معاملہ ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا اپنے ساتھ، وہ کھانے میں شریک ہو گئے، کھانا کھایا، اور پھر جو ہے وہ شام ہوئی، شام کو جو ہے وہ رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ لی۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا کے لیے بستر وغیرہ بچھا دیا کہ حضرت یہ آرام کے لیے آپ کی بستر بچھا دیا، آپ آرام کیجیے۔
میں آپ کا بستر کہاں ہے؟ کہا جی میں رات بھر جاگتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو میں جو ہے نا وہ میرا بستر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کا نظام یہ تھا کہ بستر ان کو بلاتے تھے کہ آ جاؤ، ہاں وہ کہتے نہیں ہماری مسلح ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بستر ہمیں دھکا دیتا ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا اٹھ جا بھائی، ہم کہتے ہیں نہیں بس تمہارے اندر جو آرام مل رہا ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گا، ہماری کیفیت یہ ہے۔ بہرحال تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں تو رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ میں کہنا یہ ترتیب نہیں ہے، آپ نے تو رات کو سونا ہوگا بھائی، بستر لگائے، بستر لگا لیا، تھوڑی دیر لیٹے اٹھ گئے، تو فرمایا کہ جی خیریت، کہ نہیں حضرت عبادت کے لیے اٹھاؤں؟ کہا نہیں ابھی سو جائیں، پھر سلا دیا۔ آدھی رات گزر گئی اور سحری کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان کو کہا کہ حضرت اب عبادت کا وقت ہے، عبادت کیجیے۔ عبادت کی، فجر کا وقت داخل ہوا، اپنے اس بھائی کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یہ چند جملے ارشاد فرمایا ان لربک علیک حقا، دیکھو تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، فرمایا ولعینیک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی آرام دیا کرو۔ پھر فرمایا ولنفسک علیک حقا، تمہاری اپنی جان کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا ولزوجک علیک حقا، تمہارے پاس جو مہمان آیا اس مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ پھر فرمایا فاعط کل ذی حق حقا، ہر ایک کو اس کا حق دیا کرو، ہر ایک کو زندگی میں بیلنس رکھا کرو۔ بہرحال انہوں نے بات سن لی، کیونکہ بڑے بزرگ تھے، لمبی عمر والے تھے۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پر تشریف فرماتے، کسی نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنی ہوتی، کسی نے کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہوتا، آپ اس لیے وہاں پر بیٹھتے، جو پوچھنے والا پوچھتا پھر آپ جو ہے نا وہ رخصت فرما جاتے۔ تو فجر کی نماز سے جیسے فارغ ہوئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ نے جو بندہ مجھے دیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو مجھے حوالے کیے، یہ تو نہ روزہ رکھنے دیتے ہیں نہ یہ رات کو عبادت کرنے دیتے ہیں۔ پوری ساری کی ساری تفصیل سنا دی کہ میں تو روزے سے تھا، روزہ توڑوا دیا میرا، میں تو رات کو سوتا نہیں تھا، مسلسل عبادت کرتا تھا، اور انہوں نے تو میرے بستر لگوا دیا، مجھے سلا دیا، تو میں تو بڑا پریشان ہوئی، کیا صورتحال ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری گفتگو کو سنا تو آپ نے صرف اتنا جملہ ارشاد فرمایا صدق سلمان، سلمان نے جو کہا، جیسا کہا، سچ کہا، درست کہا۔ اس جملے سے سارے پیچھے جو معاملات تھے ان سارے معاملات میں مہر لگا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تمہارے نبی کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر بیلنس رکھا کرو، اپنی زندگی کے اندر بیلنس رکھا کرو۔ وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ حقوق اللہ میں اضافہ تھا، پر ہمارے معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات، بیوی، بچوں میں اپنی 60 سال کی پوری زندگی گزار دو۔ حد ہوتی ہے کہ ایک انسان 40 سال 45 سال کی زندگی اس کو ملی، جوانی کے بعد اس نے زندگی گزاری، ٹوٹل 60 سال کی زندگی گزاری، 15 سے 20 سال اس کے بچپنے اور جوانی کے گزر گئے، بقیہ 30-35 سال تک وہ کماتا ہی رہا۔ عبادات کی بھی ایک ترتیب ہے نا، دن میں 5 نمازیں ہیں۔ اب کوئی آدمی کہے کہ 6 نمازیں فرض ہیں، میں 6 پڑھوں گا، کہا نہیں بھائی 6 نہیں ہے بھائی۔ روزے کی بھی ایک ترتیب ہے نا کہ 1 مہینہ روزہ ہے، اس کے بعد فرض نہیں ہے، نفلی روزے ہیں، پورے سال میں ہر دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی، چند دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک حد بیان کر دی نا، عبادات کی بھی حد ہے، نماز کی بھی ایک حد ہے، نوافل کی بھی ایک حد ہے، روزے کی بھی حد ہے، زکوٰۃ کی بھی 2.5% حد ہے نا کہ زکوٰۃ دو 2.5% دو، اس کے آگے جتنا ہے وہ صدقہ ہے۔ ہر چیز کی ایک حد مقرر کر دی۔ کمانے کی بھی تو حق ہے، حد ہے نا، یہ کماتے ہی جائے، دن میں بھی کمائے، رات میں بھی کمائے، نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے، نہ سکون دیکھے نہ آرام دیکھے، اس کی بھی تو ایک حد مقرر ہونی چاہیے نا۔ یہی چیز ہے زندگی کے اندر بیلنس کو پیدا کرنا، اور ہماری زندگی بیلنس سے آؤٹ ہے۔ دنیا کے اندر دل لگانا، اس کی بھی ایک حد ہے نا، دنیا ہی دنیا، کبھی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آخرت بھی ہماری زندگی کا ایک پارٹ ہے نا، یہ بھی تو ایک شروع ہوگا نا یہ سلسلہ، اور وہ شروع ہونے کے بعد لا متناہی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔
لوگ جاتے ہیں نا قبرستان، وہاں دفن ہو جاتے ہیں، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے نا، غسل دیا جاتا ہے نا، یہ سلسلہ یہ مرحلہ ہماری زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا؟ ہر چیز کے بارے میں سوچ لی کہ میں ابھی کما رہا ہوں، آج سے 10 سال کے بعد میرا بچہ جوان ہوگا، اس کے لیے میں نے کیا کرنا، اس کی فکر ہے آدمی کو. لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ اگر میرے پاس آج رات کو ہی جو ہے وہ روح نکالنے والا فرشتہ آ جاتا ہے، میں اس کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، میں نے اس کے ساتھ کیا معاملات کرنے، اس کی فکر نہیں ہے. تو عزیز دوستو، اپنی زندگی کے اندر بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو صرف کمانا، صرف کھانا پینا، صرف گھومنا پھرنا اور صرف دنیا ہی دنیا، یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی مضر ہے، اور اس کا نقصان اور اس کا وبال ایسا آئے گا کہ انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا. جب آخرت میں جا کر کھڑا ہوگا، انسان کہے گا او اس زندگی اس دنیا میں اتنا لگا رہا، میں نے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اس کے لیے تیاری کرنے کی بے حد بے تحاشا ضرورت ہے. یہ فرصت کے ایام آتے ہیں، یہ چھٹیاں آتی ہیں، یہ نیندیں پوری کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، یہ موبائل استعمال کرنے کے لیے نہیں آتی، یہ وائی فائی سے کنیکٹ ہونے کے لیے یہ چھٹیاں نہیں آتی ہیں. کبھی کوئی پبلک ہالیڈے، عام تعطیل کبھی اللہ کو بھی دے دینا چاہیے. جس طرح بازاروں کو دے دیتے نا، پوری لسٹ ہفتے سے پہلے تیار ہوتی ہے، یہ گروسری کا سامان لانا ہے، کیوں ہفتے کی چھٹی آ رہی ہے، اتوار کی چھٹی آ رہی ہے، فلاں دن کی چھٹی آ رہی ہے، پبلک ہالیڈے آ رہا ہے، عام تعطیل آ رہی ہے، تو میں نے یہ کام کرنا ہے. کبھی اس لسٹ میں یہ بھی لکھ دیا کریں کہ میں نے اس چھٹی کے دن کے اندر ایک پارہ تلاوت کرنا ہے. کبھی یہ بھی لکھ دیا کریں کہ اس چھٹی کے دن میں عام دن میں فجر کی نماز میں نہیں جاتا ہوں، چھٹی کے دن میں تو کم سے کم اٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں. اس کو بھی تھوڑا شامل کر لیں اپنی لسٹ میں. یہ بھی لکھ دیں کہ جی میں سبحان اللہ کی ایک تسبیح نہیں پڑھتا، 100 دانے کی ایک تسبیح بمشکل 7-8 منٹ لگتے ہیں، میں یہ 7-8 منٹ نہیں دیتا. میری گروسری کے سامان کے ساتھ اوپر یہ بھی لکھا ہو کہ جی میں نے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کا اہتمام کرنا ہے، تیسرے کلمے کا اہتمام کرنا ہے. میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، رات بھر چائے کے ہوٹلوں میں وقت گزار دیتا ہوں، شادی بیاہ میں لوگوں کے لیے میں جاگ جاتا ہوں، اللہ کے لیے بھی 2 رکعت کے لیے میں کھڑا ہو کر جاگ جاؤں. اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کر لوں، اس کی بھی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. جو کمائے گا، جو کھائے گا ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو عبادت کی جائے گی، یہ فرصت کے ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادت میں لگایا جائے گا. یہ انسان کے لیے یہ اتنا فائدہ مند ہوگا، دنیا میں بھی اللہ نواز دیں گے، دنیا کو بھی اللہ سنوار دیں گے اور آخرت کو بھی بنا دیں گے. اور انسان کے لیے ہر لمحہ جو اس کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.